بیربل کی بیکری سے نکل کے وہ اسٹریٹ میں یوں ہی چلتی رہی، ذہن کسی دوسرے نقطے پہ الجھا تھا۔ اطراف میں چلتے سیاح، کیفیز، شاپس، کچھ بھی اس کے لیے پرکشش نہیں تھا۔ اس نے سوچا تھا استنبول آئے گی تو خوب گھومے پھرے گی، کسی سیاح کی طرح۔ اس سے پہلے 2 دفعہ اس شہر میں آئی تھی، 1-2 دن کے لیے، کسی گروپ کے ساتھ، کسی کانفرنس کے لیے۔ اکیلے اپنے قدموں پہ شہر دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا، لیکن اس بار وہ زیاد کے ساتھ اس شہر کو ضرور ایکسپلور کرے گی۔ اور زیاد کے خیال سے کچھ اور یاد آیا۔ میں 4 بجے نہیں آ سکوں گی مالک صاحب۔ وہ ایک دکان کے فرنٹ پہ بنے زینوں پہ بیٹھ گئی اور ان کو میسج لکھنے لگی۔ میسج بھیجا ہی تھا کہ ان کی کال آنے لگی۔ اف، کیوں؟ آپ کی فائل تیار ہے۔ اس کے ساتھ ایک سمت ترکش بیگل بیچنے والا اپنا سرخ کاٹ لیے آن کھڑا ہوا تھا۔ گول خستہ سمت کی خوشبو اس تک اپنا راستہ بنانے لگی۔ آپ نے درست کہا تھا، مجھے اس سے بات کرنی چاہیے تھی۔ ہم نے بات چیت کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کر لیا ہے۔ میں نے کہا تھا اس سے بات کریں، یہ نہیں کہا کہ اس کی ہر بات کا یقین کریں۔ اس نے کوئی کہانی سنائی اور آپ نے مان لی۔ میں ایک مری ہوئی عورت کی وجہ سے اپنا گھر نہیں خراب کرنا چاہتی۔ کارٹ والے نے ایک گول سمت پکڑ کے اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ صبح ہی صبح اتنے کابس؟ کبھی نہیں۔ اور اپنے شوہر کی جاسوسی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور اس پہ یقین کرنا چاہتی ہوں۔ یہ محبت ہے نہ یقین، یہ خوف ہے۔ مالک فرید اس وقت کیف کے آفس کی بالکنی میں بیٹھے تھے۔ یہاں سے ان کو زارا کے آفس کی کھڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کرسی پر براجمان کھٹا کھٹ کچھ ٹائپ کر رہی تھی، چہرہ مطمئن تھا۔ جانتی ہیں لوگ مجھے ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میں ناپسندیدہ سچ بولنے کا عادی ہوں۔ یہ خوف ہے کشمالہ۔ وہ زارا کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اب ریسیور اٹھائے مسکرا کے کسی سے بات کر رہی تھی۔ کس چیز کا خوف؟ جب عمر کا 30واں سال قریب آتا ہے اور آنکھوں کے گرد جھریاں آنے لگتی ہیں تو ہر عورت کی طرح آپ بھی خوف کا شکار ہو رہی ہیں، اکیلے رہ جانے کے خوف کا۔ ہوٹل کی لابی میں ماہی کے بیگز اور اسٹرالر کھڑا تھا۔ وہ مالا سے گلے مل رہی تھی اور معید مسکرا کے انہیں دیکھ رہا تھا۔ زیاد بھی ساتھ کھڑا تھا اور اس کے ہونٹوں پہ بھی مسکراہٹ تھی۔ وہ ایک نارمل فیملی لگ رہے تھے۔ اس نے آپ کو ایک کہانی سنائی اور آپ نے یقین کر لیا؟ نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر آپ کو ایک بہانہ چاہیے تھا اس کو معاف کرنے کا، کیونکہ تنہا رہ جانے کا خوف جان لیوا ہوتا ہے۔ منظر بدل چکا تھا۔ اسی لابی میں اب مالا اور ماہی صوفوں پہ منتظر سی بیٹھی تھی۔ دفعتاً معید اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک دبلی پتلی سٹیپ کٹنگ والی لڑکی تھی۔ مالا مسکرا کے اٹھ کھڑی ہوئی، البتہ ماہی نے ناک سکوڑا۔ پلاسٹک کی کڑیا، ماں ہوتی تو اسے کبھی۔ مالا نے اس کا ہاتھ دبایا۔ وہ خاموش ہوئی۔ کل تک آپ اس کو چھوڑنا چاہتی تھیں، لیکن آئینہ آپ کو متنبع کرتا ہے کہ یہ جوانی اور خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اس کو چھوڑ دیا تو اب دوسرا کوئی نہیں ملے گا۔ وہ دونوں اسٹریٹ کارنر پہ آئس کریم کی دکان کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے ہاتھ بڑھائے کون پکڑے کھڑی تھی۔ زیاد مسکراتے ہوئے موبائل پہ اس کی فلم بنا رہا تھا۔ آئس کریم والا بار بار سلاخ سے چپکی آئس کریم اس کی طرف بڑھاتا، پھر اسے کھینچ لیتا۔ وہ ہنستی جا رہی تھی۔ اس کے لیے آپ اپنے تمام سٹینڈرڈز ایک ایک کر کے نیچے کرتی جائیں گی۔ آپ اسے ہر دفعہ معاف کر دیں گی۔ فرینچ کٹ والا آدمی پولیس اسٹیشن کے ایک کاؤنٹر پہ کھڑا تھا۔ ایک آفیسر اسے گرفتاری کے وقت ضبط کی گئی تمام اشیاء واپس کر رہا تھا۔ اس کا فون، سیاہ تعویذ۔ غالب نواز، تم جا سکتے ہو۔ قریب کھڑے چنگیز نے بغور اس کو دیکھتے ہوئے اطلاع دی۔ اس نے تعویذ اٹھا کے گردن میں پہنا اور مسکرا کے آگے بڑھ گیا۔ آپ جب بھی اس کے جھوٹ پہ اسے چھوڑنے کا سوچیں گی، آپ کو وہ گزرتے ہوئے ماہ و سال یاد آئیں گے جو آپ نے اس شخص پہ لگائے تھے، چاہے وہ 1 سال ہو۔ جاسیت سے زارا کو دیکھا، یہاں کئی برس۔ اب اس شخص کو چھوڑ دینا ایسے ہے جیسے وہ سال ضائع گئے۔ غالب نواز کے پولیس اسٹیشن سے نکلتے ہی ایک چھوٹی نیلی کار جس کی چھت سفید تھی سست روی سے اس کے پیچھے ہو لی۔ اس میں ڈرائیونگ سیٹ پہ ایک بھاری بھرکم آفیسر بیٹھا جس کے ایک ہاتھ میں سینڈوچ تھا۔ وہ بار بار ڈرائیو کرتے ہوئے سینڈوچ کا ایک لقمہ دانتوں سے توڑتا۔ اس کو چھوڑ دینا ایسے ہے جیسے اتنا عرصہ اس شخص پہ کی گئی جذباتی انویسٹمنٹ غلط تھی، جیسے آپ غلط تھیں، اور اگر یہ مان لیا کہ آپ غلط تھیں تو خود کا سامنا کرتے ہوئے خوف آئے گا۔ ایک کئی کنال کے خالی پلاٹ کے سامنے اس وقت بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ کیمرہ کرو، ورکرز، سفید ہیلمٹ پہنے بہت سے افراد۔ ایک طرف ایک بڑے سٹینڈ پہ فلیکس لگا تھا جس پہ ایک سرخ عمارت کا ماڈل چھپا تھا۔ سامنے ماہر کھڑا تھا، سفید انجینئر ہیلمٹ پہنے۔ وہ مسکرا کے کدال کے ذریعے زمین پہ ضرب لگا رہا تھا۔
گراؤنڈ بریکنگ تقریب میں آئے افراد نے بے اختیار تالیاں بجائیں۔ مبارک سلامت کی آوازیں گونجی۔ تالیاں بجانے والوں میں زارا بھی تھی۔ اور خوف ایک ایسا ہوا ہے جو بار بار جلتا ہے لیکن ہر دفعہ اپنی راکھ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ معید، زیاد اور ماہی بوفے ٹیبل سے کھانا ڈالنے گئے تھے جب مالا نے معید کے قریب جھک کے پوچھا، تم نے زیاد کے آنے کے بارے میں ماہر کو بتایا تھا؟ نہیں، میں کیوں بتاؤں گا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ یہ یہیں ختم نہیں ہوگا۔ یہ اس کا آخری جھوٹ نہیں ہوگا، نہ یہ آخری دفعہ ہوگا جب آپ اس کا سچ جاننے کی کوشش کریں گی، لیکن انجام ہر دفعہ یہی ہوگا۔ آپ نے چینج نہیں کیا؟ ہم واک پہ جا رہے تھے۔ وہ باتھ روم سے نکلی تو اسے کھڑکی کے ساتھ صوفے پہ بیٹھے لیپ ٹاپ پہ مصروف دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ زیاد نے چہرہ اٹھا کے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ سوری، میں آج شام لکھنا چاہتا ہوں، بہت مشکل سے ذہن بن رہا ہے۔ تم خود چلی جاؤ یا ماہی کو ساتھ لے جاؤ۔ واپس اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اب وہ جھکے کندھوں اور اداس چہروں کے ساتھ باہر اسٹریٹ میں چل رہی تھی۔ ہر شے بے رونق تھی۔ میں سمجھا تھا آپ مختلف ہیں، زیادہ بہادر، کم عقل مند، لیکن آپ کے خوف بھی دوسری لڑکیوں جیسے ہیں۔ وہ زارا کو دیکھ کے کہہ رہے تھے، آپ اکیلے رہ جانے سے خوف زدہ ہیں۔ کیا میں غلط انتخاب کر رہی ہوں؟ وہ سمت کے سرخ کاٹ کے ساتھ بیٹھی فون کان سے لگائے اداسی سے پوچھ رہی تھی۔ زندگی میں ہر انتخاب غلط یا درست نہیں ہوتا، لیکن نتیجہ ہر انتخاب کا ہوتا ہے، سزا یا جزا۔ اس نتیجے کے ساتھ آپ کو تمام عمر رہنا ہوگا۔ آپ کو جب بھی سبرینا کی فائل چاہیے ہوگی، میں ایک فون کال کے فاصلے پر ہوں گا۔ استنبول جیسا خوبصورت شہر بھی آپ نے انجوائے نہیں کیا؟ رامین اب کچن کاؤنٹر کے سامنے کھڑی برتن سمیٹتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیسے کرتی؟ سوائے ایک آئس کریم دلانے کے زیاد کہیں بھی میرے ساتھ نہیں گیا۔ مجھے ٹریول کرنے کا شوق ہے، اپنے قدموں پہ کسی انجان شہر میں کئی میل چلنے کا، لیکن کوئی ساتھ تو ہو۔ اکیلے کہاں مزہ آتا ہے؟ وہ کاؤنٹر کے پیچھے رکھے سٹول پہ بیٹھی اداسی سے کہہ رہی تھی۔ رامین نے اختلاف کے لیے لب کھولے، پھر ارادہ تبدیل کر کے کیبنٹ کھولنے لگی۔ میں چائے بنا رہی ہوں، آپ بتائیں پھر آگے کیا ہوا؟ لڑائی؟ رامین نے چونک کے اسے دیکھا۔ کس کی لڑائی؟ تمہارے خیال میں فلیش لائٹ کس چیز کی علامت ہے؟ ریسٹورانٹ ایریا میں اس صبح بفے بریک فاسٹ زور و شور سے جاری تھا۔ انڈوں، ترکش بیگل، سمت اور کافی کی ملی جلی مہک نے سارے کو معطر کر رکھا تھا۔ ایک طرف آملیٹ سیکشن تھا جہاں شیف تازہ آملیٹ بنا رہا تھا۔ معید اپنا ناشتہ لیے میز تک پہنچ چکا تھا، جبکہ وہ دونوں آملیٹ کے انتظار میں پلیٹیں لیے شیف کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ ابھی ماہی کا آملیٹ تیار کر رہا تھا۔ فلیش لائٹس؟ ماہی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں نے ماں کو خواب میں دیکھا 2 دفعہ۔ انہوں نے مجھے فلیش لائٹس ڈھونڈنے کے لیے کہا۔ خواب میں دکھائی دینے والی چیزیں عموماً علامت ہوتی ہیں۔ ماہی سوچ میں پڑ گئی۔ اسی لمحے شیف نے اشارہ کیا۔ اس نے جلدی سے اپنی پلیٹ آگے کی۔ فلیش لائٹس روشنی کی علامت ہے، ایسی چیز جو اندھیرے میں دیکھنے کے لیے استعمال کی جائے۔ شیف اب گیلا گیلا سا زرد آملیٹ اس کی پلیٹ میں انڈیل رہا تھا۔ ترک اس کو سادہ آملیٹ کہتے تھے۔ مشروم چیز آملیٹ۔ اپنا آرڈر نوٹ کروا کے اس نے تعجب سے ماہی کو دیکھا۔ ماں کو روشنی کیوں چاہیے؟ شاید تمہیں چاہیے۔ وہ گمسم سی آملیٹ بار میں بنے مختلف خانے دیکھے گئی۔ وہاں ہر رنگ کی شے موجود تھی، کٹی سبزیاں، پنیر، مشروم۔ اسے روشنی کیوں چاہیے تھی؟ مجھے خوشی ہے کہ تم آئی ہو ماہی۔ وہ تینوں واپس اپنی میز پہ بیٹھے تھے جب معید نے نرمی سے بات کا آغاز کیا۔ ساتھ رکھے اسٹرولر میں حور عین سو رہی تھی۔ ماہی مسکرا دی، پھر ایک تنقیدی نظر معید کی پلیٹ پہ ڈالی جو آملیٹ، سلامی، ساسیجز اور کئی طرح کے پنیر سے بھری ہوئی تھی۔ کل نکاح ہے تمہارا، تمہیں ڈائٹنگ پہ ہونا چاہیے۔ میں تھک چکا ہوں تیاری کرتے کرتے۔ کافی لمبے عرصے سے تیاریاں چل رہی تھی غالباً۔ ماہی کی نظروں میں خفگی ابھری۔ معید نے سر جھکائے، چھری کانٹے سے آملیٹ توڑتے ہوئے محض کندھے اچکا دیے۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ تردید بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے انسٹا پہ اس وینیو کو دیکھا ہے جو تم نے سلیکٹ کیا ہے معید۔ مالا نے اسے باز رہنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ ماہی تھی۔ اتنے پیسے کہاں سے آئے اس ایمرجنسی نکاح کے لیے؟ باغ سے اور کہاں سے؟ معید کا موڈ اب خراب ہو رہا تھا۔ خواہ کی فضول خرچی۔ ماہی منہ بنا کے پلیٹ پہ جھک گئی، البتہ کشمالہ چونکی، ہاتھ روک کے اسے دیکھا۔ باغ کے ٹھیکے سے؟ وہ تو چند ہزار سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ ایک سرخ بتی ذہن میں جلنے بجھنے لگی۔ معید نے پانی کا گھونٹ بھرا، پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں نے باغ بیچ دیا ہے۔ معید! وہ دونوں ایک ساتھ چیخی تھیں۔ تم نے شادی کے لیے باغ بیچ دیا؟ اس فضول خرچی کی کیا ضرورت تھی؟ ماہی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ فضول خرچی کا مسئلہ نہیں ہے ماہی۔ مالا ایک دم گرائی۔
اتنی زور سے کہ ماہی بھی چپ ہو گئی۔ اس باغ میں میرا اور ماہی کا بھی حصہ تھا۔ یار مجھے پیسے چاہیے تھے، میں کہاں سے پورا کرتا؟ وہ جیسے اکتا گیا۔ جہاں سے بھی کرتے، مگر میری اور ماہی کے حصے کی زمین نہ بیچتے۔ ہم نے تمہیں پاور آف اٹارنی اس لیے دیا تھا کہ ہم پاکستان میں نہیں تھے۔ اس باغ میں تمہاری بہنوں کا شرعی حق تھا۔ اس نے زور سے مٹھی بھینچ کے میز پہ رکھی، ایک کانٹا اچھل کے نیچے جا گرا۔ بس کر دو یار، معید نے غصے سے پلیٹ پرے کی۔ ماں نے تم لوگوں کو شادیوں پہ اتنا گولڈ اور جہیز بھی دیا تھا، مالا کی شادی کا اماؤنٹ بھی انہوں نے الگ سے مختص کیا تھا۔ جہیز الگ چیز ہوتی ہے معید، جیسے ہمیں جہیز دیا ویسے ہی تمہارے فارن ٹرپس اور پڑھائی پر بھی بہت خرچ کیا ہے ماں نے۔ جہیز دینے سے جائیداد کا حصہ ختم نہیں ہو جاتا، تم سے آدھا صحیح لیکن وہ ہمارا حصہ تھا۔ یار وہ اتنا مہنگا باغ نہیں تھا، چھوٹا اور سستا سا تھا۔ میں تمہارا بھائی ہوں، مجھے پیسے چاہیے تھے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ دبا دبا سا چلائی۔ ارد گرد لوگ مڑ کے انہیں دیکھنے لگے۔ میں نے ظہیر کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کی کیونکہ میں ماں سے پیسے نہیں لینا چاہتی تھی، کیونکہ ماں کے پاس جو بھی تھا اس میں تم دونوں کا بھی حق تھا، اور اسی لیے ظہیر نے مجھے 1 منٹ میں آؤٹ کر دیا۔ میں اپنی لگژریز تک اپنی سیونگ سے کرتی ہوں معید، ہماری شادی کا یہ اسٹوپڈ ٹرپ بھی۔ اس نے نیپکن اٹھا کے پرے پھینکا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تمتما رہا تھا۔ مالا کو غصہ کم ہی آتا تھا، اب آیا تو ماہی تک چپ ہو گئی۔ مجھے لگا تم دونوں کو وہ نہیں چاہیے ہوگا، تم دونوں کے ہسبینڈز اچھا خاصا کماتے ہیں۔ پھر وہی بات، میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ باغ سستا تھا یا تم نے فضول خرچی کی، بات حق کی ہے۔ تم نے ایک دفعہ بھی ہم سے نہیں پوچھا۔ تم لوگوں سے بات کرنا ہی فضول ہے، تم لوگ دراصل میری خوشی میں خوش ہی نہیں ہو، اور ماں ہوتی تو… وہ غصے سے کرسی دھکیل کے اٹھا۔ ماں کے نام پہ بلیک میلنگ نہ کرو، ماں ہوتی تو میں دیکھتی کیسے تم اس پلاسٹک کی گڑیا کی انگلی کے ساتھ بندھے ہو۔ ماہی چمک کے بولی۔ معید بکتا جھکتا باہر نکل گیا۔ ماہی نے ایک نظر سٹرولر میں سوتی حور کو دیکھا، جو صد شکر ابھی تک نہیں جاگی تھی، پھر ماتھے کو چھوا۔ اس نے صرف شادی کے لیے فضول خرچی؟ پھر تم فضول خرچی کی بات لے کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ اس پہ غصہ ہوئی۔ وہ کرے فضول خرچی، شوق سے کرے، لیکن اپنے پیسے سے کرے۔ وہ یوں ہمارا حق نہیں بیچ سکتا۔ بہنوں کا جائیداد میں حق ہوتا ہے، جو جہیز دینے سے سلب نہیں ہو جاتا۔ جہیز گفٹ ہوتا ہے، جیسے بیٹی کو دیا جاتا ہے ویسے ہی بیٹوں کے نخرے ساری زندگی اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ گفٹس ہوتے ہیں، حق نہیں۔ گفٹ دیں یا نہ دیں اس کی پوچھ نہیں ہے، حق کی ہے۔ معید نے ہمارا حق مارا ہے۔ اس نے گلاس اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی گٹاگٹ پی گئی۔ چہرہ ابھی تک سرخ تھا۔ میں تو آنا ہی نہیں چاہتی تھی، تم نے مجھے ایموشنل کر دیا تھا۔ ماہی کو بالآخر موقع مل گیا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ اگلا گلاس پینے لگی۔ اسے سانس لینے تھے، اسے خود کو پرسکون کرنا تھا، لیکن کنکیوں سے اسے دکھائی دیا ہال کے داخلی حصے سے کوئی چلا آ رہا تھا۔ وہ اس کو بنا دیکھے بھی پہچانتی تھی۔ مانوس قدموں کی چاپ، مانوس پرفیوم، مانوس آواز۔ اف، ابھی نہیں، آج صبح نہیں۔ وہ ان کی میز کے قریب رکا۔ ہیلو 1 in 50۔ ماہی بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہر؟ یاسمین کے آفس کی کھڑکی کے باہر برستی بارش اب رک چکی تھی، شیشے ہنوز گیلے تھے۔ وہ تھرو کو شال کی طرح لپیٹے اسی طرح کاؤچ پہ بیٹھا تھا۔ سامنے میز پہ انشوا سینڈوچ رکھا تھا۔ تم اس سے ملنے کیوں گئے؟ وہ کرسی پہ بیٹھی نوٹ بک گھٹنے پہ رکھے اپنا سینڈوچ دانتوں سے کتر رہی تھی۔ کہا نا، مجھے مہبینہ نے بلایا تھا۔ ہماری ملاقات ایک عرصے سے پینڈنگ تھی، لیکن میں وہاں پہنچا تو… اس نے گہری سانس کھینچی۔ یوں لگتا تھا دونوں کی کسی بات پہ لڑائی ہوئی تھی۔ وہ غصے میں تھی اور میں نے اسے غصے میں بہت کم دیکھا ہے۔ اس نے رک کے تصحیح کی، بلکہ جب بھی دیکھا ہے مجھ پہ ہی غصہ ہوتے دیکھا ہے۔ وہ ہوٹل کی لابی سے گزر کے بریک فاسٹ روم تک آیا ہی تھا کہ دونوں سامنے نظر آ گئیں۔ ایک میز پہ آمنے سامنے بیٹھی دونوں لڑکیوں کے چہرے گلابی پڑ رہے تھے۔ تیسری کرسی پیچھے دھکیلی گئی تھی جیسے ابھی ابھی کوئی اٹھ کے گیا ہو۔ مالا گردن پیچھے پھینکے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگائے ہوئی تھی۔ جب تک اس نے گلاس نیچے کیا وہ قریب پہنچ چکا تھا۔ ہیلو 1 in 50۔ مسکرا کے اس نے صرف اسے مخاطب کیا جس سے وہ ملنے آیا تھا۔ کنکیوں سے وہ مالا کو چونکتے اور پھر ناپسندیدگی سے گہری سانس بھرتے دیکھ سکتا تھا۔ ماہر بے؟ ماہی سنبھل کے بدقت مسکراتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ عین مقرر کردہ وقت پہ پہنچے ہیں، حالانکہ اس شہر کے لوگ وقت کے پابند نہیں ہیں۔ شکر ہے میں اس شہر کا نہیں ہوں۔ وہ مسکرایا، پھر ماہی کی پلیٹ کو دیکھا۔ تم ناشتہ شروع کر چکی؟ میرا خیال تھا ہم نشان دشی میں کہیں اس سے بہت بہتر ناشتہ کر سکتے ہیں۔ حور ابھی اٹھ جائے گی اور تنگ کرے گی، سو ہمیں یہی رہنا ہوگا۔
ماہی نے بے بسی سے اسٹرولر میں سوئی بچی کو دیکھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ خفا چہرے والی لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے اس نے سپاٹ انداز میں اطلاع دی، میں باہر جا رہی ہوں، اور اس کو دیکھے بنا ساتھ سے گزر کے نکل گئی۔ زبردستی کا فیملی فرینڈ۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے گزری تھی۔ ماہر نے چہرہ اٹھایا، سامنے شیشے کی دیوار میں اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ باہر جا رہی تھی، چہرہ ہنوز غصے سے گلابی تھا اور ماتھے پہ بل تھے۔ کشمالہ مبین کو اس نے غصے میں بہت کم دیکھا تھا۔ وہ معید کی کرسی پہ بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی، انگلی سے ویٹر کو اشارہ کیا، ترکش قہوہ۔ پھر بغور ماہی کو دیکھا۔ وہ سوچتی نظروں سے مالا کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ نہیں، ہم فلیش لائٹس کو ڈسکس کر رہے تھے، وہ جل کے بولی۔ فلیش لائٹس؟ جی، فلیش لائٹس۔ آپ کے خیال میں فلیش لائٹس کس چیز کی علامت ہوتی ہیں؟ ماہر فرید نے لا علمی سے شانے اچکائے۔ مصنوعی روشنی، یہ تب جلائی جاتی ہیں جب ساری روشنیاں ختم ہو جائیں۔ اور آپ نے مالا کو ہیلو تک نہیں بولا، کیوں؟ اسے بیک وقت جیسے سب پہ غصہ آ رہا تھا۔ روز بولتا ہوں، کل ہم بیربل کی بیکری پہ ملے تھے، پرسوں میرے آفس میں، اور یہ سن کے مجھے لگا تھا اب دونوں کے مسئلے ختم ہو گئے ہیں، لیکن پھر وہی آکورڈنس۔ ماہی جیسے اکتا گئی تھی۔ وہ کھنکھارا، جیسے الفاظ تلاش کیے۔ اس کو اوائڈ کرتا ہوں۔ اوائڈ؟ ماہی کی اسکین کرتی نظریں جیسے اس کے اندر اتر رہی تھیں۔ ماہر ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے گال پہ زخم کا نشان تھا جو اب مستقل ہو چکا تھا۔ اس کا شوہر اس شہر میں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ان دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہو۔ میرا شوہر اس شہر میں نہیں ہے، مگر آپ کی وجہ سے ہم دونوں کے درمیان کبھی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو مجھ پہ اعتبار ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زیاد کو مالا پہ اعتبار نہیں ہے؟ یعنی آپ ابھی تک زیاد کو ناپسند کرتے ہیں؟ ماہر فرید نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ واللہ زیاد کے بارے میں میری رائے بدل چکی ہے۔ اس کا انداز الجھا دینے والا تھا، لیکن خیر۔ ماہی نے سر جھٹکا۔ چھوڑیں، ہم بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے۔ میں تو آج تک آپ کا ٹھیک سے شکریہ بھی ادا نہیں کر سکی۔ فون پہ کئی دفعہ کر چکی ہو، ان فارمیلٹیز کی ضرورت نہیں ہے لڑکی۔ وہ مسکرایا۔ ویٹر اب اس کے قہوے کا ننھا سا کپ سامنے رکھ رہا تھا۔ آخری دفعہ جب ہم ملے، اس روز جب میرا سرخ والٹ کھویا تھا، تب آپ مختلف تھے۔ میں خوف زدہ تھا، اب نہیں ہوں۔ میں نے خوف کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور تم نے؟ اس نے بھاپ اڑاتا کپ اٹھایا۔ بھاپ کے پیچھے ماہی کا چھوٹے بالوں والا چہرہ دھندلا سا گیا۔ میرے خوف اب بھی وہی ہیں۔ ماہی اسٹرولر کو دیکھ رہی تھی۔ ماہر کی نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا۔ اس کا خیال رکھنا بینا۔ میں ہلال کا نہیں رکھ سکا۔ کوئی اداس سا نغمہ جیسے فضا میں گھل سا گیا۔ ماہی نے سر ہلا دیا۔ پھر یاد آیا، آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے، لیکن پھر ہم اتنے مہینوں سے نہیں مل سکے۔ آپ نے کہا تھا آپ مل کے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ تم جانتی ہو کچھ۔ ماہر نے پیالی نیچے رکھ دی۔ کس نے؟ اس نے بہت دفعہ کا پوچھا سوال دہرایا۔ ایک بوڑھے دوست نے۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ لیکن میں آپ کو فون پہ بھی بتا چکی ہوں کہ میں سرکار نامی کسی آدمی کو نہیں جانتی، نہ میں نے زندگی میں کوئی اصل جادوگر دیکھا ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے بوڑھے دوست نے آپ سے پورا سچ بولا تھا؟ مجھے یقین ہے۔ اس کا لہجہ کسی قسم کے شک سے پاک تھا۔ ماہی نے الجھ کے اس کو دیکھا۔ سوٹ اور ویسٹ میں ملبوس، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا وہ پر اعتماد سا آدمی انگوٹھے اور انگلی سے پیالی پکڑے بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم نے ایئرپورٹ پہ بتایا تھا کہ تم کسی سفر پہ جا رہی تھی۔ راستے میں تمہیں کوئی ملا، کوئی سایہ، کوئی جادوگر۔ اس نے تم پہ پھونک ماری اور… یاد ہے۔ ماہی نے جلدی سے بات کاٹی۔ وہ اس تکلیف دہ قصے کو مزید لمبا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید وہ وہی سفر تھا جس میں ہم ملے تھے، کیونکہ کینیڈا پہنچنے کے کچھ دن بعد میرا مس کیریج ہو گیا تھا۔ کیا مجھ سے ملنے سے پہلے یا بعد میں تم کسی ایسے انسان سے ملی جو شہر کے کاموں میں ملوث ہو سکتا تھا؟ نہیں، وہ پورے وثوق سے کہہ رہی تھی۔ میں کسی کریپی قسم کے بوڑھے آدمی سے نہیں ملی جو سر پہ نارنجی رومال باندھتا ہو۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے وہ جانتا ہے کہ تم کچھ جانتی ہو، اسی لیے وہ تمہیں اور مجھے ملنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ تم سے ملنے لاہور آ رہا تھا، لیکن پھر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بعد میں جب آیا تو ہمیں ہلال کی لاش دکھائی گئی۔ میں تم سے ملے بغیر چلا گیا۔ لیکن میں کچھ نہیں جانتی۔ آپ بتائیں، آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ اس نے سینے پہ بازو لپیٹ لیا اور پیچھے ہو کے بیٹھ گئی، جیسے وہ مسلسل ماہر فرید کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے تنگ آ گئی تھی۔ میں نے اس کو ایک دفعہ دیکھا تھا، خواب میں۔ وہ بوڑھا ہے، اس کے لمبے سفید بال ہیں، دبلا پتلا، سانولا رنگ، نقوش ہلکے ہلکے سے یاد ہے۔
سر پہ نارنجی رومال باندھتا ہے اور اس نے یاد کیا، ہاں اس کے بازو پہ۔ حور نے ایک دم زور سے رونا شروع کیا، اتنی زور سے جیسے کچھ کاٹ گیا ہو۔ ماہی کرنٹ کھا کے اٹھی اور پریشانی سے اسے اسٹرولر سے نکالا۔ وہ زور زور سے روئی جا رہی تھی۔ قسم سے کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے اس کو واپس کراؤں۔ وہ بے بسی سے اب اسے کندھے سے لگائے چپ کروا رہی تھی۔ ماہر کو بھول گیا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، شاید کوئی چھوٹی تفصیل بتا رہا تھا، لیکن خیر چھوٹی تفصیلات اہم نہیں تھیں۔ میں واقعی ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتی مام ماربے، اگر کچھ یاد آیا تو ضرور بتاؤں گی۔ حور کے رونے نے اس کی توجہ بانٹ لی تھی۔ ماہر مسکرا کے اٹھ کھڑا ہوا اور کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی جس پہ ایک میسج موصول ہوا تھا، مجھے بھی کہیں پہنچنا ہے، آپ رات ڈنر پہ آئیں گے؟ حور ابھی تک روئے جا رہی تھی اور ماہی کو اونچا بولنا پڑ رہا تھا۔ اوہ آج فیملی ڈنر ہے، اسے یاد آیا۔ معید کو اس ملک کے لوگوں کا کلچر بہت پسند آ گیا ہے غالباً۔ وہ ماہی کا سوال نظر انداز کر گیا تھا، اسے دیر ہو رہی تھی، اسے کہیں پہنچنا تھا۔ وہ ایک متوسط طبقے کی اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی، سامنے پارک بنا تھا اور دوسری طرف دکانیں اور ریسٹورانٹ تھی۔ سڑک کنارے ایک سفید چھت والی نیلی کار کھڑی تھی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا فربا سا آدمی چیٹوز کا بڑا سا پیکٹ کھول رہا تھا۔ دفعتاً فرنٹ ڈور کھلا، آدمی کا ہاتھ فوراً جیب کی طرف گیا لیکن پھر کندھے ڈھیلے ہوئے، برا سا منہ بنا کے ماہر کو دیکھا جو اندر بیٹھ رہا تھا۔ اگر قومسار چنگیز نے ہم دونوں کو ساتھ دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گا ماہر بے؟ یہی کہ میں اپنا پیسہ تم جیسے آدمی کو اس لیے دیتا ہوں تاکہ تم مجھے پولیس اسٹیشن کے اندر ہونے والے معاملات سے باخبر رکھو، لیکن تم… ناپسندیدگی سے پیکٹ کو دیکھا جس سے وہ 3 انگلیوں میں بہت سے چیٹوز بھر کے نکال رہا تھا۔ بے پرواہی سے شانے اچکائے، کم از کم میں نے آپ کو بروقت اطلاع کر دی، چنگیز بے نے ابھی تک نہیں بتایا۔ ماہر جواب دیے بنا سوچتی نظروں سے اپارٹمنٹ بلڈنگ کو دیکھے گیا۔ غالب نواز یہاں رہتا ہے؟ عمارت میں داخلے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ تانے سے سیدھا گھر آیا ہے اور کل سے باہر نہیں نکلا۔ وہ خوف زدہ ہے، وہ بڑبڑایا۔ اگر میرے دوست نے اسے رہا نہ کیا ہوتا تو ہم اس کے بارے میں مزید جان سکتے تھے۔ آپ کا دوست آپ کو جھوٹی گواہی کے اثرات سے بچا رہا تھا ماہر بے۔ اور تم نے کیا کچھ معلوم کیا ہے اب تک؟ اس نے ناپسندیدگی سے اس آفیسر کو دیکھا جو سادہ حلیے میں بھی پہچانا جا رہا تھا۔ پولیس ڈیوٹی میں سب سے بورنگ کام سٹیک آؤٹ ہوتا ہے، وہ منہ بسور کے بتانے لگا۔ اس کی پولیس آفیسر گرل فرینڈ ملک سے باہر ہے، 3 دن بعد آئے گی، وہ دونوں جلد شادی کرنے والے ہیں۔ اور سسپینس بھرا وقفہ دیا، وہ کیٹو ڈائٹ پہ ہے، پھر پرجوش انداز میں سامنے ایک سٹور کی طرف اشارہ کیا۔ 2 دن میں 2 دفعہ اس آرگینک فوڈ سٹور سے اس کے کیٹو لنچ باکسز اس عمارت میں ڈیلیور ہوتے ہیں۔ اور تمہیں کیسے معلوم وہ شادی کرنے والا ہے؟ کیونکہ اس نے جس دن ڈائٹ شروع کی تھی اس سے 1 رات پہلے اس کے کریڈٹ کارڈ بل میں اور تکائے کے ایک فینسی ریسٹورانٹ کے ڈنر کا بل بھی تھا۔ یقیناً اس ڈنر پہ اس نے لڑکی کو پرپوز کیا ہوگا، تبھی اگلی صبح سے ڈائٹ سٹارٹ کی۔ آپ کے خیال میں کیٹو ڈائٹ کام کرتی ہے؟ ماہر فرید نے بہت ضبط سے اسے دیکھا جو کڑچ کڑچ کر کے چیٹوز چبا رہا تھا۔ کیا کوئی اس سے ملنے آیا ہے؟ ابھی تک تو نہیں۔ آفیسر نے ایک ٹیبلٹ اسکرین کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک اپارٹمنٹ کے دروازے کے باہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ دروازہ بند تھا۔ شاباش، تم ٹی وی دیکھو۔ اس نے طنز سے اس کا کندھا تھپکا اور باہر نکل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روک پاتا ماہر فرید اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ لفٹ سے وہ مطلوبہ فلور پہ اترا تو غالب نواز کے اپارٹمنٹ کے باہر ایک ڈیلیوری بوائے جھک کے لنچ باکس رکھ رہا تھا۔ ماہر ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ ڈیلیوری بوائے نے گھنٹی بجائی اور خود آگے بڑھ گیا۔ دفعتاً دروازہ کھلا۔ غالب نواز نے احتیاط سے سر نکالا، دائیں بائیں دیکھا، گردن میں تعویذ کا سیاہ دھاگا دکھائی دیا تھا۔ پھر دروازہ مکمل کھولا اور جھک کے لنچ باکس اٹھایا۔ 2 بوٹ قریب آتے دکھائی دیے۔ وہ چونک کے سیدھا ہوا، سامنے ماہر فرید کھڑا تھا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں تمہیں نہیں جانتا، نہ میں نے تمہیں ٹکر ماری تھی۔ اگر تم مجھے یوں ہراس کرو گے تو میں تمہارے خلاف پولیس میں شکایت کروں گا۔ غصے سے اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی لیکن ماہر نے تیزی سے اپنا بوٹ درمیان میں دے دیا۔ کیا دروازہ توڑ دو گے؟ توڑ دیتا اگر میری ٹانگ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہوتی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے بوٹ دروازے میں پھنسائے کھڑا تھا، بالکل پرسکون، آواز بھی نارمل تھی۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ بھی دروازہ اسی طرح پکڑے کھڑا تھا، ادھر ماہر بوٹ نکالے، ادھر وہ دروازہ بند کرے۔
تم خوفزدہ ہو کیونکہ تم نے اس شہر میں ایک زندگی تعمیر کی ہے، لیکن تمہارا سرکار تمہیں ایسا نہیں کرنے دے گا۔ وہ مسکرایا۔ وہ تمہیں یہ ملک چھوڑ کے کہیں گم ہو جانے کے لیے کہے گا، شاید کہہ چکا ہے، اور اس کی اندھی عقیدت میں تم ایسا ہی کرو گے، لیکن کیا تم اس ملک سے دور جا کے خوش رہو گے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں تمہیں جیل میں نہیں ڈالنا چاہتا غالب نواز، میں صرف چاہتا ہوں کہ تم سچ بولو، مجھے صرف اس کا نام بتا دو، اپنی لڑائی میں خود لڑ لوں گا۔ غالب نواز آنکھوں میں بہت سی تپش لیے اسے دیکھے گیا، بولا کچھ نہیں۔ وہ ایک عام سا جادوگر ہے، اس کے پاس جنات ہیں، انسان نہیں۔ انسان زیادہ خوفزدہ کرنے والی مخلوق ہے، اس کے جنات سے ڈرنا چھوڑ دو، مجھ سے سچ بول دو، میں تمہیں سرکار سے بچا سکتا ہوں۔ اس نے اپنا بوٹ پیچھے کر لیا، اب وہ درد کرنے لگا تھا۔ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا ماہر بے، وہ چبا چبا کے بولا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ پہلے لاک لگایا، پھر ڈبل بولٹ، پھر چٹخنی۔ وہ سوگواریت سے مسکرا دیا۔ وہ جنات سے خوفزدہ تھا۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ معید نے بہت مایوس کیا ہے مالا، رامین افسوس سے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں واپس صوفوں پہ آن بیٹھی تھی اور چائے کے مگ ہاتھوں میں پکڑ رکھے تھے۔ خود میرے اپنے ماموں نے ہماری امی کا حق۔ اس کی زبان کو بریک لگے۔ مالا کا چہرہ دیکھ کر سنبھلی۔ سوری، ہم آپ کی کہانی سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ وہ اب مزید ان کاغذوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہی تھی جو لاؤنج کی میز پہ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ مالا کے بتانے کے منتظر تھی۔ کیا معید کی اس حرکت کے بعد آپ نے شادی اٹینڈ کی؟ کشمالہ صوفے پہ پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ اس سوال پہ مگ رکھنے کو جھکی تو ڈھیلا جوڑا کھل گیا۔ تمہارے خیال میں مالا نے کیا کیا ہوگا؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹا اور بے رحمی سے کس کے پونی میں باندھا۔ انداز میں گیلا سا تھا یا اپنے لیے طنز۔ کمرے کی کھڑکیوں سے باہر اترتی شام دکھائی دے رہی تھی۔ مالا پہلی ہی دستک پہ اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ ماہی ڈھٹائی سے بیٹھی رہی۔ وہ جانتی تھی باہر کون ہوگا۔ سوری۔ چوکھٹ میں کھڑے معید نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، پھر پیچھے بیٹھی ماہی کو۔ میں نے غلط کیا باغ بیچ کر، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری۔ مالا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں کچھ ہی عرصوں میں تم لوگوں کے حصے کی رقم تمہیں لوٹا دوں گا۔ اب تم دونوں نیچے آ جاؤ پلیز میرے لیے، فیملی ڈنر ہے اور سب پہنچ چکے ہیں۔ آخر میں اضافہ کیا، تقریباً۔ تمہارے خیال میں وہ سچ میں شرمندہ ہے؟ نہیں، اور نہ ہی وہ کبھی شرمندہ ہوگا، لیکن اس وقت ہمارے پاس اس کو معاف کرنے کے سوا کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ بہنوں کے پاس ہوتا بھی نہیں ہے، ان کو ساری عمر بھائیوں کی ضرورت رہتی ہے۔ سو اپنا موڈ درست کرو اور نیچے چلو۔ زیاد کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم بہن بھائی کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ ان کے ہوٹل سے ایک گلی چھوڑ کے ایک فائن ڈائن بنا تھا جس کے ایک ہال کمرے میں ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ میز پہ اونچی موم بتیاں جل رہی تھیں۔ ایک طرف معید اور شفق ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ ماہی نے اسے دیکھتے ہی زیر لب کمبخت پلاسٹک کہا تھا کہ مالا نے جوتے سے اس کا پیر دبایا۔ زیاد خاموشی سے اپنی جگہ براجمان تھا۔ اسے دیکھ کے اٹھا نہیں، بس شکایتی انداز میں گھڑی کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو اتنی دیر لگا دی۔ 2 دن کی خوشخلقی کے بعد ضیاء سلطان کی ازلی تلخی اور بوریت واپس آ چکی تھی۔ اس کے دل کو دھکا سا لگا۔ کیا یہ اس کی فطرت تھی یا کبیرہ تائی کے جادو تھے؟ ماہی نے سب سے پہلے سربراہی کرسی پر قبضہ جمایا۔ اب وہ یوں بیٹھی تھی کہ ایک ہاتھ پہ مالا اور زیاد تھے اور دوسرے پہ معید اور شفق۔ یہ 6 افراد کی ڈائننگ ٹیبل تھی اور ماہی کی سیٹ کی دوسری سربراہی کرسی ہنوز خالی تھی۔ معید نے کہا تھا سب پہنچ گئے تھے تقریباً۔ وہ مینیو کارڈ پہ سر جھکائے ہوئے تھی جب تقریباً کی چاپ سنائی دی۔ اسے معلوم تھا وہ مدعو تھا، یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ آ جائے گا۔ نگاہ اٹھا کے دیکھا اور حلق میں کڑواہٹ گھل گئی۔ ماہر فرید سامنے سے چلا آ رہا تھا، سفید شرٹ پہ بھوری ڈنر جیکٹ، جینز اور سفید جاگرز۔ مسکرا کے معید سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا جو اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے لگا تم نہیں آؤ گے۔ معید واقعی اس کا ممنون تھا۔ فیملی ڈنر میں کیسے مس کر سکتا ہوں، بالخصوص زیاد صاحب سے ملاقات کا موقع۔ وہ خوشگوار انداز میں کہتا زیاد کی طرف پلٹا۔ کشمالہ کا سانس تک رک گیا۔ ماہر اس کا کوئی ایکس نہیں تھا جو وہ گلٹی محسوس کرتی، لیکن وہ اپنے شوہر کو جانتی تھی۔